پاکستان IMF کی شاہراہ پر چلتے ہوئے معاشی بحالی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ معیشت و کاروبار میں اعتماد بحالی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کے لیے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اگلے مہینے آخری قسط اسٹیٹ بینک کو منتقل ہو جائے گی، جبکہ IMF کے جاری پروگرام میں تکمیل کے بعد پاکستان نئے وسط مدتی اور نسبتاً بڑے بیل آؤٹ پیکج کا خواہش مند ہے۔ شہباز حکومت کو IMF سے نیا پروگرام لینے کے لیے معاشی نظام میں اسٹرکچرل ریفارمز اور پرائیویٹائزیشن سمیت بعض مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے۔ IMF کو موجودہ ریونیو کلیکشن میں کم از کم 50% اضافہ مطلوب ہے۔ تقریباً 4,500 ارب روپے کا اضافی ریونیو پاکستان کی اور IFBR کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ ٹیکس ریٹ کے بجائے ٹیکس ریٹ ہمیں ہر صورت میں بڑھانا ہوگا۔ زراعت، ریل اسٹیٹ سیکٹر، ریٹیل، ہول سیلر سیکٹرز ٹیکس ریٹ میں لانا ہوگا اور ٹیکس پر چھوٹ کے مزے اڑانے والے مختلف پروفیشنلز کو بھی ٹیکس کے دائرہ کار میں لانا ہوگا۔ ایکسپورٹس کے ذرائع بڑھانے ہوں گے، انرجی سیکٹر کے خسارے اور گردشی قرضے کنٹرول کرنے ہوں گے اور PIA، ریلوے، پاکستان اسٹیل، ڈسکو سمیت خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز کی فوری نجکاری فوری ضرورت ہے۔ قومی اخراجات میں کمی لانی ہوگی، جبکہ NFC پر نظر ثانی یا کم از کم صوبوں کی مالی ذمہ داریاں بڑھانی ہوں گی۔ تمام موضوعات جن کا پاکستان کی معیشت سے، کاروبار سے، تجارت سے، پاکستان کی ترقی سے، مجموعی قومی پیداوار سے تعلق ہے، اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم محمد اورنگزیب، پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو۔ بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اولین پرائرٹی، ترجیح اس وقت ایز فائنانس منسٹر کیا ہے؟ جی کامران بھائی، دیکھیے اس کو ہم 2 پرونگ طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں کامران بھائی۔ پہلا تو یہ ہے کہ وی نو، اور آپ نے مجھے بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ ڈیبیٹنگ کلبز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی نو دا واٹ اینڈ وائی، ورلڈ بینک کی اسٹڈیز، ADB کی اسٹڈیز، the staff level agreements that we have been signing over the last few years, we know exactly what we need to do. تو اس لیے ہم اس کو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن فیز میں ایکچولی جا چکے ہیں in the first 25 days of the current administration. اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہوں گے۔ ایک ہوگا کامران بھائی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ اینڈ the other will be the structural aspect. اور اس کو کانٹیکس میں لانے کے لیے میں آپ کو پچھلے کوارٹر میں لے جاتا ہوں، جو Q4 میں جو فورن ایکسچینج پہ سٹیپس لیے گئے۔ اس وقت یہ ہماری حکومت نہیں تھی، اٹ واز انڈر دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن، کہ جو کریک ڈاؤن ہوا، ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن ان ٹرمز آف ہنڈی اینڈ حوالہ، اسمگلنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اس نے ہماری کرنسی کو مستحکم کیا۔ تو وہ جو بات ہو رہی تھی 300 ہو جائے گا، 325 ہو جائے گا، 350 ہوگا، اور وہ 1.25% جو IMF کا جو اس میں کب کا اور آفیشل ریٹ میں وہ تو جو فارمل کرنسی ول فالو دیٹ، لیکن اس میں میں اسٹیٹ بینک کو بہت ان کا کلیدی کردار اس میں تھا کہ انہوں نے اسٹرکچرل چینج لائے، فورن ایکسچینج کمپنیز کا کیپٹل بڑھایا، بینکوں کو کہا کہ وہ زیادہ جو ہے ایکسچینج کمپنیز بنائیں، بوتھ کھولیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از ان ایکولیبریم اینڈ دیر از کرنسی اسٹیبلٹی وچ آئی تھنک از bodes very well in terms of going forward. اب اسی کو میں جی پلیز میں بس اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں تو میں اسی کی انالوجی اب لے کے چل رہا ہوں۔ فار ایگزامپل FBR کی اصطلاحات پہ تو دیکھیے ہم نے 3 اس کے پلرز بنائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکیجز کو بند کرنا ہے، وچ مینس انفورسمنٹ لانی ہے، اور اس کا تقریباً تخمینہ ہے 3 ٹریلین روپیز کا جو لیکیج ہو رہی ہے، جو کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی ایک چیئر کی اراؤنڈ ٹریک اینڈ ٹریس، کہ فنکشنالٹی آ گئی، امپلیمنٹیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے آپریشنل افیکٹونیس سے ہوئی۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جو 1.7 ٹریلین کے جو اس وقت کیسز پڑے ہیں ٹرائبونلز میں، ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا ہے اعظم نیز تارڑ صاحب کی مدد سے اور اٹارنی جنرل صاحب کی مدد سے۔ یہ ایک پلر ہے کامران بھائی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے کہ ہم نے ان ٹیکس اور انڈر ٹیکس جو ہیں سیکٹرز، ان کو ہم نے فیز ان کر کے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ اور تیسری اس کی چیز ہے جو ڈیجیٹائزیشن ہے، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن، جس کا انشاءاللہ کنسلٹنٹ اپریل کے آخر میں اپوائنٹ ہو جائے گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ ترجیح میں یہ شامل ہے کہ ہمیں IMF کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے، ایک بڑا پروگرام چاہیے،
اس کے لیے تیاری اور اس کا جو انتظام ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ پریپریشنز کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، اور یہ مذاکرات باقاعدہ کب شروع ہونے جا رہے ہیں؟ جی کامران بھائی، تو اس میں دیکھیے اس کے جو ہم نے ایک تو چیز ان کو کہہ دی کہ وی وانٹ اے لارجر اینڈ لانگر پروگرام، لیکن اس کے جو خد و خال ہیں، جو کانٹورز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن اب ڈیٹیل میں شروع ہوگی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز ان واشنگٹن. تو وہ انشاءاللہ ہم جو ڈیلیگیشن ہے ول ریچ دیئر آن دا 15th آف اپریل، اور اس میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وی ول اسٹارٹ دا پریلیمنری اینڈ انیشل ڈسکشنز ود دا فنڈ دیئر. پھر ود اے ویو کہ یہ مئی میں یہ بات چیت جاری رہے گی. موسٹ پرابلی دے ول بی بیک ہیئر ان دا کنٹری. اور ہمارا دیکھیں، یہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ڈیزائر ہے یا آپ دیکھیں جو وہ یہ ہے کہ ہم جون کے آخر تک جولائی کے اوائل میں کم از کم ہم سٹاف لیول اگریمنٹ پہ انشاءاللہ پہنچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجٹ ہوگا وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، ظاہر عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، لیکن دوسری جانب آئی ایم ایف سے بھی ہماری بڑی توقعات ہیں جو کہ اس پہ تکمیل ضروری ہے جب تک کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اس کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو. تو کافی راستہ ہے یا اب سے لے کے جب تک کا جو کہ آپ نے جولائی کا بتایا. اس دوران ہم نے وہ تمام اقدامات کرنے ہیں جو آئی ایم ایف ہم سے طلبگار ہے جن کا. جی دیکھیے، میں کامران بھائی ایکچولی کوائٹ انٹرسٹنگ کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں تو اس کا نیریٹو ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمیں 15% کی طرف لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے. سرکولر ڈیٹ کو اس کا جو سٹاک سے پہلے اس کا فلو ختم کرنا چاہیے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ریفارم کرنی چاہیے، پریویٹائزیشن کا ایجنڈا ایکسلریٹ کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جو اس میں کوئی آئی تھنک کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ سارے پہلو اس پروگرام کے انڈر آئیں گے، اور یہ پاکستان کی اس میں جو ہے بہتری ہے اگر ہم یہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں اس اسٹرکچرل جو ریفارم ہمیں کرنی ہے وہ ہم کر جائیں. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے رائٹ، تو دیکھیں اب یہ ہمیں پاور کی بات کر لیتے ہیں. تو کل بھی میری اویس لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں نا، یہ اب تھیفٹ کا، میں نے یہاں ایف بی آر میں لیکیج کا لفظ استعمال کیا، پاور میں آپ اس کو تھیفٹ کہتے ہیں. وہاں بھی 500 بلین روپے کی فگر ہے، اور وہاں بھی ہم نے اس کو روکنا ہے تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز. اینڈ دین ڈسکوز، اگر ہم ان ڈسکوز کی گورننس ٹھیک نہیں کریں گے، جو اویس لغاری صاحب جو ہیں بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے پہلے وہ کرنا ہے اور اس کو پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے کامران بھائی، تو پھر وہ جو وشس سرکل میں ہم آئے ہوئے ہیں کہ جی چونکہ وہ لاسز ہیں، وہ لاسز برداشت نہیں ہو رہے ہیں اس لیے ٹیرف بڑھاتے جائیں، تو وہ تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. جس طرح ٹیکس سائڈ پہ بات یہ ہے کہ وہ جتنی اسٹرکچرل ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے جو کہ ابھی آپ نے کہا 2 سال کرنی ہے، لیکن آبویسلی اس کا کلیدی پارٹ ہمیں آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس اگلے 2-3 مہینے ہیں. اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی، اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے گورننس ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو تاکہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں. یہ تمام معاملات جو ہے نا، یہ پچھلے 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے بات ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. اب ہے آئی تھنک کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے، اور اتفاق کی بات ہے یہ انفارچونیٹلی آپ ہیں یہاں پر اور آپ نے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور اب آگے کی طرف بڑھنا ہے.